میں سے 4 مہینوں کو اللہ تعالیٰ نے حرمت والے بنایا، جن کی عظمت اور فضیلت اور حرمت مسلمہ ہے، جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں برابر نہیں بنائیں۔ انسان ہیں تو انسان ایک دوسرے سے مختلف ہیں، درجات مختلف ہیں، ایسے ہی موسم مختلف ہیں، ایسے ہی اوقات ہیں، لمحات ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو مقامات بنائے ہیں، سارے مقامات بھی ایک جیسے نہیں، لمحات بھی ایک جیسے نہیں، اوقات بھی ایک جیسے نہیں، مہینے بھی ایک جیسے نہیں، مختلف ہیں۔ تو یہ درجات اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بھی عطا کیے، دیگر مخلوقات کو بھی عطا کیے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے جو بندہ جو شے مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے کرم اور اپنی رحمت سے اس کو وہ عطا کر دیتا ہے۔ بسا اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ جو مانگ رہا ہے وہ اس کے لیے بہتر نہ ہو تو اللہ اس سے کوئی بہتر شے عطا کر دے، اور کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ وہ مانگے ہی نہ پھر بھی اللہ عطا کر دے۔ یہ اس کی رحمتوں پر اور اس کے کرم پر منحصر ہے۔ یہ جو آیہ کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں اللہ نے فرمایا کُلًّا نُمِدُّ ہَؤُلَاءِ وَہَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ، ہم ہر ایک کو دے دیتے ہیں جو بھی کچھ مانگتا ہے۔ اگر کوئی دنیا مانگتا ہے تو دنیا، آخرت مانگتا ہے تو آخرت، دنیا مانگتا ہے تو دنیا دے دیتے ہیں، آخرت مانگتا ہے تو آخرت دے دیتے ہیں۔ اب جہاں تک تعلق ہے بہتر کا، بہتر تو آخرت ہے، لیکن کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جن کو آخرت کی طرف اتنی کشش نہیں ہوتی، بلکہ ان کی ساری توجہ کا مرکز دنیا ہی دنیا، دنیا ہی دنیا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی جو عطا ہے اس کو تو کوئی روکنے والا نہیں۔ پھر جو کوئی اللہ تعالیٰ سے جو کچھ مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ وہ اس کو عطا کر دیتا ہے۔ جہاں تک آخرت کا تعلق ہے، آخرت کے متلاشیوں کے لیے، جو اپنی آخرت بہتر بنانا چاہتے ہیں، جو جنت کی بہاروں میں جانا چاہتے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے مختلف مواقع رکھے ہیں۔ بسا اوقات غلطیوں اور گناہوں کی وجہ سے وہ مستحق نہیں رہتے آخرت کی بہتری کے یا جنت کے، لیکن اللہ تعالیٰ کوئی ایسا موقع فراہم کر دیتا ہے کہ جس موقع پر وہ تھوڑی محنت کر کے زیادہ اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل کر کے جنت کے مستحق قرار پا جاتے ہیں۔ انہی ایام میں سے یا انہی مواقع میں سے محرم الحرام کا مہینہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے اس مہینے کو روز اول سے ہی احترام عطا کیا ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید واقعہ کربلا کی وجہ سے یہ شہرت ملی ہے محرم الحرام کو واقع کربلا کے حوالے سے شہرت کا ملنا اپنی جگہ مسلمہ، لیکن یہ جس دن اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو تخلیق فرمایا تھا، اللہ تعالیٰ نے اسی دن، قرآن میں بیان کیا ہے کہ اسی دن اللہ تعالیٰ نے حرمت والے مہینوں کو حرمت عطا کر دی تھی۔ پہلے دن سے ہی یہ مہینے حرمت والے اور تعظیم اور احترام والے ہیں۔ پھر ان مہینوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے ایسے ایسے واقعات جو انبیاء کرام کے ساتھ، صحابہ کرام کے ساتھ، نیک اور صالح لوگوں کے ساتھ ایسے ایسے واقعات رونما ہوئے جو انسان کے لیے ہدایت کا باعث، رہنمائی کا باعث ہیں اور انسانی تربیت کے لیے ضروری ہیں۔ پھر اس ماہ محرم الحرام کو ایک اور فضیلت یہ بھی حاصل ہے کہ ماہ محرم الحرام سے قمری سال کا، اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے، اور جس طرح کے پہلے 1447 تھا، اب 1448 کا آغاز ہو گیا، تو اسلامی سال کا آغاز بھی اسی ماہ مکرم سے ہوتا ہے۔ اور اس ماہ مکرم سے اسلامی سال کے آغاز کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ایک نئے عزم کے ساتھ ارادہ کر لینا چاہیے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے بخشش اور مغفرت حاصل کرنی ہے اور اپنے گناہوں سے توبہ کرنی ہے، اور ایک نئے عزم کے ساتھ اپنی عبادت و ریاضت کو ہم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قابل قبول بنانا ہے۔ جہاں تک تعلق ہے اس مہینے کا، اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مقام پر اسے شہر اللہ یعنی اللہ کا مہینہ بھی قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایام اللہ یعنی اللہ کے دن، اللہ کے دن، یوں تو دن سارے اللہ کے ہی ہیں، لیکن یہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نسبت تشریف ہی عطا کرتا ہے۔ جیسے گھر تو سارے ہی اللہ کے ہیں، لیکن جس کو اللہ تعالیٰ بیت اللہ کہہ دے، اپنا گھر کہہ دے، اس کی اپنی شان ہے۔ مہینے تو سارے اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، لیکن جس مہینے کو اللہ ایام اللہ کہہ دے یا جس دن کو اللہ تعالیٰ یوم اللہ کہہ دے یا ایام اللہ کہہ دے، اس کی فضیلت اپنی جگہ دوسروں سے زیادہ ہو جاتی ہے۔ نبی
کریم رسول رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ مبارک میں خاص طور پر محرم الحرام کے ابتدائی عشرے میں روزے رکھنے کی تلقین فرمائی، اور جہاں تک تعلق ہے آپ کے روزہ رکھنے کا، آپ تشریف لائے جب مدینہ منورہ میں تو آپ کو پتہ چلا یہودی روزہ رکھتے ہیں۔ فرمایا کیا وجہ ہے؟ کہنے لگے جی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم اور اپنی رحمت سے عاشورہ کے دن ہمیں جو ہے وہ دشمن پر فتح عطا فرمائی، فرعونیوں کو غرق کیا، ہمیں نجات عطا کی۔ اس کی خوشی میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھنے کی تلقین فرمائی اور ہم روزہ رکھتے ہیں۔ تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تو پھر زیادہ حقدار ہوں اس بات کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تعلق کا کہ ہمیں پھر 9 کا بھی روزہ ساتھ ملا لینا چاہیے۔ تو اب 9 محرم اور 10 محرم 2 محرم جو ہے نا روزے یہ اگر رکھ لیے جائیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے احتسبوا علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ، کہ اگر کوئی یہ روزے رکھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے 1 سال کے گناہ اپنے کرم سے معاف فرما دے گا۔ حضرات گرامی، اجماع صحابہ سے اس مہینے کو یعنی محرم الحرام کو اسلامی سال کا پہلا مہینہ قرار دیا گیا۔ محرم الحرام کے ساتھ اسلامی تاریخ اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی بہت ساری یادیں وابستہ ہیں۔ ہم تو عام طور پر صرف حضرت امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقع شہادت کے حوالے سے اس کو پہچانتے ہیں، لیکن اسلامی تاریخ میں، اسلامی ہسٹری میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے 7 سال بعد یعنی 7 نبوی میں حضور علیہ السلام اور آپ کے خاندان کے لوگوں کو شعب ابی طالب کے اندر محصور کر دیا گیا، آپ کا سوشل بائیکاٹ کیا گیا، مقاطع کیا گیا، اور 3 سال تک آپ کو اس گھاٹی کے اندر پابند کیا گیا اور طرح طرح کی تکلیف آپ کو پہنچانے کی کوشش کی گئی۔ اور یہ جو سوشل بائیکاٹ تھا، مقاطع تھا، اس سوشل بائیکاٹ اور مقاطع یہ بھی محرم الحرام کے اندر ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گویا یہ بھی ایک آزمائش تھی اور ایک بہت بڑی معراج تھی۔ 5 ہجری کے اندر محرم الحرام کے اندر ہی غزوہ ذات الرقاع یہ بھی مارز وجود میں آیا۔ حضور علیہ السلام کو خبر ملی کہ کافر حملے کی تیاری کر رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا ان سے پہلے تم تیاری کر لو۔ جب مسلمانوں نے تیاری کی ان کو پتہ چلا، مسلمان جب نکلے تو نتیجہ یہ نکلا کہ کافر مرعوب ہوا، ڈر کے بھاگ گیا، پہاڑوں میں چھپ کے پناہ لی انہوں نے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک خاص کرم تھا کہ مسلمانوں کو بغیر جنگ کے اللہ تعالیٰ نے فتح و نصرت عطا فرما دی۔ اور پھر اسی موقع پر یعنی اسی ماہ محرم الحرام کے اندر 7 نبی میں اللہ رب العزت جل شان مجدہ نے نماز خوف اس کا طریقہ بھی بیان فرمایا۔ اور نماز خوف جو ہے یعنی اگر میدان کارزار کے اندر، جہاد کے اندر دشمن کے ساتھ لڑتے ہوئے نماز کا وقت آ جاتا ہے تو نماز کیسے ادا کرنی ہے، یہ نماز خوف کا طریقہ بھی اسی موقع پر 5 ہجری کے اندر بیان کیا گیا۔ پھر اسی طرح 7 ہجری میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے مقابلے میں مسلمانوں کو فتح و نصرت عطا فرمائی۔ 12 ہجری کو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دور تھا، اور اس دور کے اندر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایران کے گورنر ہرمز کو شکست فاش دے کر مسلمانوں نے اسلام کا پرچم ایران کے اندر لہرایا، اور ایران کے اندر اسلام کا آفتاب عالم تاب طلوع ہوا، اسلام کی روشنی ایران کے اندر پہنچی۔ اسی طرح 4 ہجری کو یکم محرم الحرام حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شہادت کا واقعہ ہوا، اور 10 محرم الحرام یہ حضرت امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ ہوا۔ یہ جو عاشورہ کا دن ہے، جس دن حضرت امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، عاشورہ کا دن 10 محرم الحرام کا دن، اس دن کی اہمیت بہت زیادہ ہے ہسٹری کے اندر، تاریخ کے اندر۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب نجات عطا فرمائی آپ کو اور آپ کی قوم کو، بنی اسرائیل کو فرعون سے، اور فرعون کو غرق کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو پار کیا، تو یہ دن جو تھا یہ بھی عاشورہ کا دن تھا۔ حضرت سیدنا موسیٰ
موسیٰ علیہ السلام کو جادوگروں پر اللہ تعالیٰ نے جب غلبہ عطا کیا تو یہ بھی عاشورہ کا دن تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام، آپ کو پتا ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی نا، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرہم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، جب انہوں نے کہا کہ سب کو غرق کر دے، اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ پانی بھیجا اور اس پانی کے اندر حضرت نوح علیہ السلام اور آپ کے رفقا اور تمام جو مخلوقات ہیں ان کے جوڑوں کو بچانے کے لیے اس کشتی کے اندر سوار کیا گیا، اور یہ کشتی جب چلتے چلتے طویل عرصے کے بعد جودی پہاڑ پہ جا کے رک گئی، تو جودی پہاڑ پہ جا کر سیفلی سارے سب کا انتہائی محفوظ طریقے سے رک جانا، یہ بھی عاشورہ کے دن کا واقعہ ہے، تو اس حوالے سے بھی اس کو اہمیت حاصل ہے۔ اسی طرح عاشورہ کے دن حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ عاشورہ کے دن حضرت یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کے درمیان جب طویل جدائی، اور اس جدائی کے موقع پر حضرت یعقوب علیہ السلام بہت زیادہ روتے تھے، اللہ کی بارگاہ میں گریہ وزاری کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے ایک طویل عرصہ آپس میں جدا رکھا۔ پھر جب یوسف علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے ملاقات کروائی تو یہ بھی عاشورہ کا دن تھا۔ پھر اللہ رب العزت جل شان مجدہ نے حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام کو ایک آزمائش کے اندر مبتلا کیا، بیماری میں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جب ان کا یہ وقت مکمل ہوا آزمائش کا تو پھر فرمایا ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ چشمہ جو پانی کا ابل رہا ہے، یہ زمین پر ٹھوکر ماریے، پانی کا چشمہ ابلے گا۔ پانی کا چشمہ ابل آیا اور پھر آپ نے اس میں غسل کیا تو ایسے ہوا جیسے کوئی بیماری آئی نہیں تھی۔ تو یہ موقع بھی عشرہ محرم الحرام یعنی 10 محرم عاشورہ کا دن تھا۔ اسی طرح حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے ورفعناہ مکانا علیہ، اللہ تعالیٰ نے انہیں بلند مقام پر فائز کیا، تو یہ بھی دن عاشورہ کا دن تھا۔ اللہ رب العزت جل شان مجدہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے چرند پرند اور پھر تمام جو مخلوقات تھیں ان مخلوقات پر اللہ تعالیٰ نے حکومت عطا فرمائی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی اس بڑی طویل سلطنت کے آغاز کا دن بھی یہ عاشورہ کا دن تھا۔ دنیا کو تخلیق کیا اور جو گردش لیل و نہار کا سلسلہ شروع کیا تو یہ بھی عاشورہ کے دن۔ پھر پہلی بارش جو زمین پہ اتری یہ بھی عاشورہ کے دن اتری۔ پہلی اللہ تعالیٰ کی رحمت جو اتری وہ بھی عاشورہ کے دن اتری زمین پر۔ اللہ رب العزت نے اپنے کرم اور اپنی رحمت سے جو عرش کو، لوح کو، قلم کو بنایا یہ بھی عاشورہ کا دن۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو چوتھے آسمان پر بلایا اور یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مسکن چوتھے آسمان کو بنایا، تو رفع عیسیٰ یہ بھی عاشورہ کا دن ہوا۔ اور سب سے بڑھ کر حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو شہادت کی معراج نصیب ہوئی یہ بھی عاشورہ کے دن نصیب ہوئی۔ حضرات گرامی، یہ دنیا بڑی تیزی کے ساتھ اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہی ہے اور لگتا یہ ہے کہ قیامت اب بہت دور نہیں رہ گئی بلکہ عرصہ قیامت قریب سے قریب تر آ رہا ہے۔ اللہ رب العزت جل شان مجدہ نے ہمیں بارہا متنبہ کیا ہے کہ وہ دن جس دن تمہیں میری بارگاہ میں کھڑے ہونا ہے اس دن کو یاد رکھو اور اپنے اعمال اور افکار اور خیالات کو اس قابل بناؤ کہ کل قیامت کے دن میری بارگاہ میں کھڑے ہو سکو۔ میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بڑی بات بتائی۔ آپ نے فرمایا لا تقوم الساعہ، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی حتی یتقارب الزمان، جب تک زمانہ سمٹ نہ جائے۔ یہ جو قیامت کی علامت ہے ان علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ زمانہ سمٹ جائے گا، دن چھوٹے ہو جائیں گے، ہفتے اور مہینے چھوٹے ہو جائیں گے، سال چھوٹے ہو جائیں گے۔ کتنے چھوٹے ہوں گے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا فتکون السنۃ کالشہر، سال یوں گزرے گا جیسے ایک مہینہ گزرا تھا، یعنی آپ کو یوں لگے گا کہ ابھی تو ایک مہینہ ہوا لیکن وہ پورا سال ہو چکا ہوگا۔ آپ کبھی کبھی جب اپنے حالات و واقعات پر نظر دوڑاتے ہوں گے کہ شادی ہوئے اتنے سال ہو گئے، جی فلاں کام شروع کیے اتنے سال ہو گئے، آپ خود حیران ہو جاتے ہوں گے
کہ اتنا عرصہ گزر گیا ہے مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا۔ تو اب وہ صورتحال آ چکی ہے کہ سال مہینوں کی طرح گزر رہے ہیں۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بشار کالجمعہ، اور جو مہینے ہیں وہ بالکل ہفتے کی طرح، جیسے جمعے سے جمعہ آتا ہے 8 دن کی بات ہے، مہینہ اس طرح گزر جائے گا۔ پھر فرمایا جمعے کا وتکون الجمعہ کل یوم، جمعہ اس طرح آئے گا جس طرح ایک دن آتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا ویکون الیوم کالساعہ، اور دن اس طرح گزر جائے گا جس طرح ایک گھنٹہ گزر جاتا ہے۔ یعنی نہ وقت میں برکت رہی ہے، گھنٹے جو ہیں وہ گزر جاتے ہیں اور مہینے گزر جاتے ہیں، سال گزر جاتے ہیں، اور بالکل ایسے لگتا ہے کہ جیسے ابھی کوئی وقت گزرا ہی نہیں۔ سال گزرے تو یوں لگتا ہے مہینہ گزرا ہے، مہینہ گزرے تو یوں لگتا ہے کہ ابھی ہفتہ گزرا ہے، ہفتہ گزرے تو یوں لگتا ہے کہ ابھی ایک دن گزرا ہے، اور ایک دن گزرے تو یوں لگتا ہے ابھی گھنٹہ گزرا ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ گھنٹے گزرتے نہیں تھے، دن گزرتے نہیں تھے، اور لوگ انتظار کرتے تھے، اور آج کل کے اس دور کے اندر اتنی تیزی کے ساتھ وقت گزرتا چلا جا رہا ہے، اور یہ وقت کا یوں تیزی سے گزرنا میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق یہ قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ اب جب ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ اتنا تھوڑا وقت ہمارے پاس ہے، 60 سال کی زندگی، 70 سال کی زندگی بڑی عادت ہو گئی، کسی کی 80 سال کی زندگی ہو گئی، تو اب جب اتنی مختصر سی زندگی ہے اور وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے، تو پھر ہمیں کچھ نہ کچھ آخرت کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے نا۔ ہم یہ نہ سمجھے کہ ابھی بڑی زندگی پڑی ہے اور معافی مانگ لیں گے، توبہ کر لیں گے۔ میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک منظر بیان کیا ہے، فرمایا لا تزولا قدم ابن آدم، قیامت کے دن، القیامہ، قیامت کے دن بندے کے قدم نہیں ہل سکیں گے۔ وہ اللہ کی بارگاہ میں جب کھڑا کیا جائے گا اسے اتنی بھی اجازت نہیں ہوگی کہ وہ قدم بھی اٹھا سکے، ادھر ادھر دائیں بائیں ہونا تو بڑی دور کی بات ہے، وہ اپنے پاؤں بھی نہیں ہلا سکے گا، اپنی جگہ سے ہل نہیں سکے گا۔ کب تک؟ عند ربہ حتی یسأل عن خمس، جب تک 5 چیزوں کے بارے میں اسے پوچھ نہ لیا جائے، 5 سوالات کے جب تک وہ جواب نہیں دے دیتا اس وقت تک اسے اپنی جگہ سے حرکت کرنے کی بھی اجازت نہیں ہوگی۔ یا رسول اللہ وہ 5 سوال کیا ہوں گے؟ فرمایا ان عمرہ فیما افناہ، عمر زندگی 60 70 80 سال جتنی بھی دی اللہ تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ اس عمر کے بارے میں پوچھا جائے گا فیما افناہ، کہ تو نے یہ زندگی اور یہ عمر کس کام میں گزار دی ہے، کہاں اس کو ضائع کر دیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا وعن شبابہ، اور پھر اس کی جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ عمر کی بات الگ کی، جوانی کی بات الگ کی۔ عمر کی بات اس لیے کہ بچپن بھی آیا، لڑکپن بھی آیا، جوانی بھی آئی، بڑھاپا بھی آیا، لیکن جہاں تک جوانی کا تعلق ہے یہ وہ سنہری وقت ہے اور یہ وہ گولڈن پیریڈ ہے جس کے اندر انسان جو چاہے کر سکتا ہے۔ اگر اس کی سرگرمیاں مثبت ہو گئی اور اس نے اللہ رب العزت کو منا لیا تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر بڑا انعام ہے، اور اگر اسی جوانی کو اس نے اللہ کی نافرمانی میں گزار دیا تو اس کے لیے تباہی اور بربادی ہے۔ فرمایا پوچھا جائے گا اس کے شباب کے بارے میں، وان شبابہ فیما ابلاہ ومالہ، اور مال کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا، این اکتسبہ، کہ تو نے وہ مال کمایا کہاں سے، وفیما انفقہ، اور صرف یہ نہیں پوچھا جائے گا کمایا کیسے، حلال تھا یا حرام تھا، جائز تھا یا ناجائز تھا، کسی دوسرے کا حق مار کے لیا یا اپنے طور پہ محنت اور مشقت کر کے لیا۔ فرمایا یہ پوچھا جائے گا کہ مال آیا کہاں سے، بس اتنا نہیں پوچھا جائے گا آیا کہاں سے، بلکہ پھر یہ بھی پوچھا جائے گا کہ لگایا کہاں پہ، اور خرچ تو نے کہاں کیا، فیما انفقہ، تو نے خرچ کہاں کیا، وماذا عمل فیما علم، اور پھر اتنا بھی نہیں پوچھا جائے گا بلکہ یوں بھی پوچھا جائے گا کہ یہ بتا کہ تجھے علم دیا تھا، تجھے پہچان دی تھی، تو نے دین کو قبول کیا، دین کی تعلیمات تجھ تک پہنچی، اب بتا جتنا علم تیرے پاس تھا اس علم پر عمل تو نے کتنا کیا ہے، جتنا علم تیرے پاس تھا اس پر تو نے عمل کیا کتنا کیا ہے۔ ہر مسلمان کو یہ علم نہیں کہ نمازیں 5 فرض ہیں، ہر مسلمان یہ جانتا نہیں کہ مجھ پر رمضان کے روزے فرض ہیں، کیا ہر مسلمان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ حج اگر میرے پاس استطاعت ہے تو مجھ پہ فرض ہو چکا ہے؟ کیا ہر مسلمان کو یہ معلوم نہیں کہ مجھے 2.5% زکوٰۃ بھی ادا کرنی ہے؟ یہ معلومات تیرے پاس تھی، یہ علم تیرے پاس تھا۔ فرمایا پوچھا جائے گا جو علم تمہیں دیا اس علم پر تو نے عمل کتنا کیا ہے۔ حضرات گرامی، میرے آقا مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم نے ان مہینوں کے بارے میں، یہ جو حرمت والے مہینے ہیں، محرم کے حوالے سے یوں کہہ لیجئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے متوجہ کیا کہ یہ جو موقع اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے ان سے فائدہ اٹھا لو اور ان مواقع پر زیادہ محنت اور کوشش کر کے اپنے رب کو منا لو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، یہ جو حرمت والے مہینے ہیں ان مہینوں میں میری بارگاہ میں گریہ ازاری کرنا، مجھے منانا اور میری بارگاہ میں سجدہ ریزیاں کرنا تو اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن کم از کم اتنا تو کرو کہ ان مہینوں میں اپنی جانوں پہ ظلم نہ کرو، کم از کم گناہوں سے تو باز آ جاؤ، کم از کم میری نافرمانیوں سے تو باز آ جاؤ۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان مہینوں میں کم از کم اپنی جانوں پہ ظلم تو نہ کرو، گناہوں سے تو باز آ جاؤ۔ نیکی اپنی جگہ اللہ تعالیٰ توفیق دے تو وہ بھی کرنا، لیکن جہاں تک گناہوں کا تعلق ہے اپنے آپ کو گناہوں سے تو بچا کے رکھو۔ حضرات گرامی، یہ جو حرمت والے، عظمت والے اور شان والے اور فضیلت والے مہینے ہیں، ان مہینوں میں سے یہ جو مہینہ ہے محرم الحرام شریف کا، اس ماہ مبارک کے اندر چونکہ پوری امت کے اندر ایک تحرک ہوتا ہے، ایک حرکت ہوتی ہے، ایک پہچان ہوتی ہے، ایک زندگی نئی لوٹ کے آتی ہے، ہر مسلمان متوجہ ہوتا ہے اور کئی مسلمانوں کی خواہش ہوتی ہے، تمنا اور آرزو ہوتی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ نیکی کما لیں۔ اب ان کو کوئی رستہ نظر نہیں آتا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اس حوالے سے جو بھی کوئی ان کو کسی قسم کی تربیت دیتا ہے یا کسی قسم کا کوئی مشورہ دیتا ہے، لوگ اس مشورے پر عمل کر لیتے ہیں اور پھر اس کو جائز یا ناجائز بھی اپنی مرضی سے بنا لیتے ہیں۔ میں نے کچھ چیزیں آپ کے لیے مرتب کی ہیں، میں آپ کو وہ ایک ایک کر کے بتا دیتا ہوں اختصار کے ساتھ کہ آپ نے کن چیزوں سے اجتناب کرنا ہے۔ پہلی چیز یہ کہ آپ نے کسی دوسرے کی مجلس میں جانے سے اجتناب کرنا ہے۔ عام طور پہ بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے ذکر حسینی سننا ہے نا، جہاں ہوتا ہے چل کے سن لیتے ہیں، اہل بیت اطہار کا ذکر سننا ہے کوئی بات، لیکن بات اصل میں یہ ہے کہ سب سے زیادہ قیمتی چیز اگر آپ کے پاس ہے تو وہ ایمان ہے، اور اگر آپ کسی اور کے پاس چلے جائیں گے اور آپ کے عقائد، نظریات اور افکار آپ اس سے متاثر ہو جائیں گے اور اپنا عقیدہ خراب کر بیٹھیں گے۔ یاد رکھیے عقیدہ اتنا اہم ہے کہ اگر آپ زندگی بھر اچھے اعمال کرتے رہیں مگر عقیدے میں کوئی جھول آ گئی، عقیدے میں اگر کوئی نقص اور کمی آ گئی تو اس عقیدے کی کمی کو زندگی بھر کے اعمال کبھی پورا نہیں کر سکیں گے اور انسان کی بخشش اور مغفرت کی کوئی صورت باقی نہیں رہے گی۔ اس لیے ایسی مجالس، جن مجالس کے بارے میں آپ کو یقین کامل نہ ہو کہ یہ مجلس صحیح العقیدہ لوگوں کی ہے، اس مجلس کے علاوہ کسی اور مجلس میں جانے سے اجتناب کریں۔ دوسری چیز یہ کہ بسا اوقات بندہ وہ کہتا ہے کہ چلو یار فلاں مجلس میں چلے جاتے ہیں، فلاں جگہ پر نظر و نیاز بٹ رہی ہوگی، ہم جا کر وہاں سے کھا لیں گے۔ یاد رکھو یہ جو نظر و نیاز ہوتی ہے یا ریفریشمنٹ ہوتی ہے، جب انسان کسی کی مجلس میں، کسی کے گھر یا کسی کی دکان پر یا کسی کے گھر میں چلا جاتا ہے دعوت پر، تو جب اس سے کچھ لے کے کھا لیتا ہے نا تو پھر اس کھانے کی بھی ایک تاثیر ہوتی ہے، پھر انسان کے افکار اور نظریات میں تبدیلی آنے میں دیر نہیں لگتی۔ اس لیے چاہیے یہ کہ انسان جب بھی اپنے پیٹ میں کوئی لقمہ ڈالے تو وہ حلال کا اور طیب اور پاکیزہ لقمہ ہو اور وہ صرف انہی لوگوں کے ہاتھ سے لے کر کھائے جن لوگوں کے دین اور ایمان کے بارے میں پختہ یقین ہو کہ یہ صحیح العقیدہ لوگ ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کوئی خاص لباس مقرر نہیں کیا مسلمانوں کے لیے، صرف صدر ڈھانپنا یہ ضروری ہے، لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ کچھ لباس مخصوص کر لیتے ہیں کہ یہ لباس جو ہے یہ ہم پہنیں گے، تو ایسا لباس جو بحیثیت مسلمان، چونکہ اللہ نے ہمارے لیے کوئی خاص لباس مقرر نہیں کیا، اس لیے کسی خاص لباس کو مقرر کرنا یہ درست نہیں ہے۔ بعض اوقات خواتین تولیوں کی صورت میں قبروں میں چلی جاتی ہیں، مزارات اولیاء پہ جانا شروع کر دیتی ہیں۔ یاد رکھیے عورت کا کسی صورت بھی قبر پہ جانا اس کے اندر کوئی خیر کا پہلو نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب منع کر دیا تو عورتوں کو قبور پر جانا ہی نہیں چاہیے، اور اگرچہ ان کے قریبی عزیز یا رشتہ دار ہوں اور وہ پردے میں علیحدہ قبر ہو تو وہ اس کے مسائل کچھ الگ ہیں، لیکن عام مسلمانوں کی قبور ہیں یا قبرستان ہیں تو عورتوں کا ٹولیوں کی صورت میں قبروں پہ جانا، قبرستانوں میں جانا، اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں، اس سے پوری طرح اجتناب کرنا چاہیے۔ خواتین کو منع کریں۔ اسی طرح قبروں کا طواف شروع کر دیتی ہیں۔ یاد رکھو صرف اور صرف اگر طواف کیا جا سکتا ہے تو خدا کے گھر کعبہ کا طواف کیا جا سکتا ہے، اور کعبہ کے علاوہ کسی مقدس سے مقدس اور بہتر سے بہتر شخصیت کی قبر کا طواف کرنا یہ بھی جائز نہیں۔ قبر کو سجدہ کرنے کا جہاں تک تعلق ہے، شریعت کی نظر میں اگر کسی نے صرف تعظیم اور احترام کے لیے کسی قبر کو سجدہ کیا
کیا یا کسی شخصیت کو سجدہ کیا تو یہ بھی حرام ہے، لیکن اگر اس نے الہ یا معبود سمجھ کر کیا تو یہ شرک ہے، اور جو اس کی سزا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان اللہ یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ ان اللہ